کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ جی بیٹا، اسلامیات کا پیریڈ ہے آج، اور ہم سبق پڑھیں گے 23واں سبق پڑھیں گے، جس میں ہم نے پڑھائی کرنی ہے غزوے کی۔ تو بیٹا، غزوہ بدر کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر وہ غزوہ اصل میں غزوہ اور سریحہ دو نام ہیں، جس میں یہ بدلاؤ آتا ہے کہ غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریحہ کسے کہتے ہیں۔ تو بیٹا جی، غزوہ اور سریحہ کی اس تفریق کو دیکھتے ہوئے، اس کا فرق دیکھتے ہوئے آپ کو اس بات کی معلومات ہونی چاہیے کہ غزوہ جو ہے وہ ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو، اور سریحہ وہ ہوتا ہے جس میں ایسی لڑائی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت نہ ہو، وہ اس سے دور ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم آج اس سبق کی پڑھائی کریں گے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا کیا پوائنٹس ہمارے سامنے آئے، جن کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کس طرح تیار کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا، جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں اور کیوں کر گزارنی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو مسجد حرام میں آنے کا پس منظر جب پیش کیا تو اس کو ایسے پیش کیا کہ ہم سب جو ہے اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے دیکھتے رہے کہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غزوات جو ہیں کتنے ہوئے؟ غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک۔ ٹھیک ہے، اب ہم آج غزوہ بدر پڑھتے ہیں۔ غزوہ بدر میں اس کی پڑھائی کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کی کیا پڑھائی ہے۔ تو بیٹا، کفار مکہ بہت سنگ دل اور بےحد برحم لوگ تھے۔ مسلمان ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ہجرت کرنے والے مسلمان بسر و سامانی کی حالت میں خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ وہ اپنا سارا ساز و سامان مکہ میں چھوڑ آئے، لیکن کفار مکہ نے یہاں ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ کفار کی خواہش تھی کہ مسلمان کہیں بھی امن امان سے نہ رہ پائیں۔ اس کے علاوہ یہودی اور منافقین بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں کفر و اسلام کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ یہ معرکہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہوا۔ بدر ایک مقام ہے جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ اس کے سبب کیا تھے، اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ کیوں پیش آیا اور اس کو لوگوں نے کیسے پسند کیا۔ ٹھیک ہے، تو کفار مکہ کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے تجارتی سامان لے کر مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں 1000 اونٹوں پر 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ قریش کا یہ تجارتی سرمایہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے تاکہ اس قافلے کا راستہ روک کر قریش کی طاقت توڑ دی جائے۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کے مدینہ سے نکلنے کا علم ہوا تو مشرکین مکہ کو پیغام بھیجا گیا کہ آ کر مسلمانوں سے اپنا تجارتی قافلہ بچا لو، اور اس تجارتی قافلے میں تقریباً تمام ہی اہل مکہ نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی، یعنی کہ بہت سارا انہوں نے مال لگا دیا ہوا تھا، سرمایہ اپنا لگایا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد کفار مکہ نے فوری طور پر 1000 کا لشکر
تیار کیا۔ اس لشکر میں وافر سامان رسد کے ساتھ 100 گھوڑے، 170 اونٹ اور 600 زریں تھیں۔ کیا تھیں اس وقت؟ اس لشکر میں 100 گھوڑے، 170 اونٹ اور 600 زریں۔ ابو سفیان راستہ بدل کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جب وہ کامیاب ہو گئے تو اس نے کفار مکہ کو اطلاع بھیجی کہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ گیا ہے اور خطرہ ٹل گیا ہے۔ اب یہاں کیا صورتحال بنی کہ لشکر کشی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ اب واپس چلے جائیں۔ لیکن کفار کے سردار ابو جہل مسلمانوں پر لشکر کشی سے باز نہ آیا، آگے بڑھ کر بدر کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ جب پڑاؤ ڈالا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے مشورے سے پیش قدمی جاری کر دی۔ پیش قدمی جب رکھی تو چنانچہ اسلامی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس اسلامی لشکر کے پاس سامان جنگ میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ اور 6 تلواریں تھیں۔ گویا یہ لشکر جنگ کے لیے پوری طرح تیار نہ ہوا۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش برسا دی، جن سے مشرکین مکہ کی پیش قدمی رک گئی۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعا میں بسر کی۔ اگلے دن لشکر ترتیب دیا اور میدان جنگ میں اترے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، آج تیرے یہ چند بندے نہ رہے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج اسے پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ یہ سورۃ انفال میں ہے، جس کا ترجمہ اِذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے تھے تمہاری مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے اگلے صفحہ نکالیں، اس کے اوپر تھوڑا سا یہ رہ گیا، اس کو پڑھتے ہیں کہ پھر اس کا واقعہ کیسے پیش آیا کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری صبح دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلہ ہوا۔ کفار کے لشکر سے عتبہ، شیبہ اور ولید آئے۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مقابلہ ہوا اور مجاہدین نے تینوں کفار کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد زور و شور سے عام جنگ ہونے شروع ہو گئی۔ یہ جنگ تاریخ اسلام کی پہلی اور انتہائی اہم جنگ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثاروں اور ذوق شہادت سے مجاہدین نے کم تعداد کے باوجود دشمن کے ماہر اور اسلحہ سے لیس جنگجوؤں کی صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب بہادری دکھائی اور کئی کفاروں کو ڈھیر کر دیا۔ آخر کار کفار کو شکست ہوئی۔ کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ابو جہل بھی مارا گیا۔ ابو جہل کفار کا سردار سپہ سالار تھا، جسے 2 نوعمر مجاہدوں معاذ اور معوذ نے قتل کیا۔ اس جنگ میں 70 کفار قتل ہوئے اور 70 کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ دوسری طرف 14 مجاہدین شہید ہوئے۔ اللہ نے لشکر اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، بہترین جنگی حکمت عملی، شجاعت اور بہادری کی بدولت عظیم الشان فتح نصیب فرمائی۔ اب سمجھ آئی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں فرمائیں گے تو اسلام کو چلانے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ اس جنگ میں جو لوگ قیدی بنا لیے گئے تھے، مسلمانوں نے خود بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ بعض قیدیوں کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا
اور باقی بچے ان کے متعلق یہ طے ہوا یا تو فدیہ دے کر آزاد حاصل کر لیں یا پھر 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. ٹھیک ہے. اب صفحہ نمبر 35 پہ آ جائیں جو کہ ہمارا آخری حصہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ، حضرت معاذ کے علاوہ دیگر صحابہ نے بہادری کا خوب جوہر دکھائے. حضرت عوف بن حارثہ نے جوش جہاد میں آ کر اپنی زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. حضرت عمر نے عاص بن ہاشم کو بڑی بہادری کے ساتھ قتل کر دیا. لڑتے لڑتے حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا ایک پھٹا دیا. حضرت عکاشہ اس پھٹے کو ہاتھ میں پکڑ کر لڑنے لگے اور بہت بہادری دکھائی. اب اس کے بیٹا مشکل الفاظ کر لیتے ہیں جو کہ آپ نے اپنی کاپیز پہ لکھنے ہیں. اس کے بعد آپ کا یہ کام مکمل ہو جائے گا. مشکل الفاظ: سنگ دل، بے رحم، جہاد واپس، پیغام، تجارتی قافلے، سرمایہ کاری، لشکر، کامیاب پیش قدمی، مشرکین، ترتیب، میدان جنگ، موصلہ دار. تو بیٹا یہ آپ کا سبق تھا. ہم نے اس کی پڑھائی کی اور غزوہ بدر کے بارے میں جانا اور اس میں فرق دیکھا کہ غزوہ بدر وہ لڑائی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، سریحہ وہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہ ہو. آپ نے مشکل الفاظ جو ہیں اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.